جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ سخت موت مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ بہت سے عیب جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں اس میں آپ کی اپنی فطرت جھلکتی ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ وہ بندہ بخیل ہے جو دعا میں آہ وزاری نہیں کرتا۔ اچھی سوچ سوچو گے تو تمہیں راحت و سکون نصیب ہوگا، اور برے خیال سے تم تباہی کی وجہ بنے گی۔ بلی جس گھر میں بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ بہت جلد ہی اس گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھے، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ وہ بلندی کسی کام کی نہیں جس پر چڑھ کر انسان انسانیت سے گر جائے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ خوبصورت لہجے میں بات کرے ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھے۔ کبھی دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اچھا بننے کی اداکاری نہ کرے، بس سامنے والا آپ کی اچھی اداکاری سے متاثر ہو جائیں گے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آپ کی مد مقابل متاثر ہو نہ ہو، جانے دیں۔ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لے، فائدے میں رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر کو جلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہے وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2457۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسے کالا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ وقت، ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ آپ کی کامیابی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی سوچ سمجھ سے کام لیتے یا لوگوں کی باتوں میں آ کر پہلے ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔